بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر فی فقہ الدعوہ، اس کا آخری سبق ہے۔ فصل فی الاعمال التی قام بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ من اجل دعم مسیرۃ الدعوۃ الی اللہ۔ وہ اعمال، وہ امور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مدینے کے اندر دعوت کے کام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دام کرنا کا مطلب ہے مضبوط کرنا۔ پہلا کام کیا بنا مسجد قباء، مسجد قباء تعمیر کی۔ تو دائی مسجد موقع ملے تو مسجد بناتا ہے۔ ثم مسجدہ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر مسجد نبوی کا قیام تعمیر۔ والقیام بالمؤاخات بین المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرنا۔ وتعلیم المسلمین، اور مسلمانوں کو تعلیم دینا امور دینہم، ان کے دین کے امور کی۔ وتطبیق الاحکام الشرعیۃ بین المسلمین، اور مسلمانوں کے درمیان شرعی احکام کو لاگو کرنا۔ واظہار شعیرۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو ظاہر کرنا۔ الاحتساب علی الناس، لوگوں کا محاسبہ کرنا۔ ومراسلۃ الملوک والامراء، اور بادشاہوں کو خطوط لکھنا اور عہدیداران کو خطوط لکھنا۔ ودعوتہم الی الاسلام، اور اسلام کی طرف بلانا۔ واستقبال الوفود التی اتتہ من کل مکان، اور وفدوں کا استقبال کرنا جو ہر جگہ سے آپ کے پاس حاضر ہوئے، لمبایعتہ، آپ کی بیعت کے لیے۔ والدخول فی دین الاسلام، اور اسلام کے دین میں داخل ہونا۔ واستعمال جملۃ من الوسائل والاسالیب، اور ہر قسم کے وسائل اور اسالیب کو استعمال کرنا دعوت اللہ میں۔ والتعامل مع صنوف المدعوین کافۃ، التعامل الامثل، اور آپ کا مختلف مدعوین کی اقسام کے ساتھ معاملہ کرنا بہترین معاملہ۔ یہ نبوی طور طریقے تھے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر دعوت کے لیے اختیار کیے۔ مسجد بنائی، بھائی چارہ قائم کیا، اور تعلیم دی، اور دیگر کام۔ فصل فی الدعوۃ فی عہد الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم، خلفاء راشدین کے زمانے میں دعوت کیسے پھیلی، کیا امور اختیار کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی وحدت اور اس کی اجتماعیت کی حفاظت کی گئی، چنانچہ مرتدین سے جہاد ہوا، اور جزیرہ عرب سے باہر بھی جہاد ہوا، اور خاص طور پر فارسی اور رومیوں کے علاقوں کے اندر جہاد ہوا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ اما عہد عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ یہ طریقہ جاری رہا دعوت اسلام کی نشر و اشاعت کا، اور اسلامی فتوحات کی تحریک بھی جاری رہی۔ واستخدام العدید من الوسائل الدعویہ المتاحہ آنذاک، اور اس وقت جو میسر دعوتی وسائل موجود تھے وہ سب کے سب استعمال کیے گئے، جیسے خطابت، درس، جمعہ، تعلیم، تربیت، دعوتی حلقے وغیرہ۔ واستحداث الدوامین، اور نیا جو کام شروع کیا گیا وہ تھا دفاتر کا قیام، کہ آپ نے شعبے قائم کیے، جیل خانے کا شعبہ، صدقات و خیرات کا شعبہ، جہاد کا شعبہ، ایسے مختلف
عدالت کا شعبہ، یہ شعبے پہلے نہیں تھے۔ وتمثیر الامصاری، اور آپ نے نئے شہر آباد کیے، جو مسلمانوں کے نئے شہر تھے، جو چھاونیاں بنی بعد میں اور مسلمانوں کی ضرورت پوری ہوئی۔ وتجنید الاجنادی، اور آپ نے لشکروں کو اکٹھا کیا اور ان کو باقاعدہ تنخواہوں پر رکھا۔ وارسال الرسل للامصار، اور آپ نے مختلف شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، لنقل اخبار الولاتی، تاکہ وہ والیوں کے حالات کا جائزہ لیں اور منتقل کریں اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ یہ کام بھی پہلے نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نئے سلسلے شروع ہوئے۔ وشاہد عہد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں بہت ساری سرگرمیاں اختیار کی گئیں، متمثلۃ فی السیر علی ما سار علیہ الشیخان، اس طریقے پر جو کہ شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جو سلسلہ جاری تھا، اس پر حضرت عثمان بھی جاری رہے۔ ودعم حرکت الفتوحات الاسلامیتی، اور اسلامی فتوحات کی تحریک کو بھی آپ نے مضبوط کیا۔ وزیادت و رقعت الدولت الاسلامیہ، اور اسلامی حکومت کا جو دائرہ تھا اسے مزید وسیع کیا۔ وجمع الناس علی مصحف واحد، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مصحف پر تمام لوگوں کو جمع کر دیا۔ یہ ایک نیا کام آپ نے کیا جو پہلے نہیں تھا۔ وخوض الجیوش الاسلامیتی میاہ البحر فی سبیل اللہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکروں کو سمندری جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھی شامل کیا۔ پہلے سمندر کا جہاد مسلمان نہیں کر سکتے تھے، عرب کے مجاہد جو تھے وہ صرف خشکی پر لڑ سکتے تھے، جہاز رانی، جہازوں کو چلانا، جہازوں پہ لڑائی کرنا، یہ چیز نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ سلسلہ جاری ہوا۔ واستمر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی منہج الخلفاء الثلاثۃ فی الدعوۃ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی 3 خلفاء کے منہج پر جاری رہے دعوت کے اندر۔ الا ان توقفت حرکت الفتوحات الاسلامیہ، لیکن ان کے دور میں اسلامی فتوحات کی تحریک رک گئی، نتیجۃ للفتن والمشکلات الداخلیتی، ان فتنوں کی وجہ سے اور ان داخلی مشکلات کی وجہ سے جو آپ کے دور میں پیدا ہوئیں۔ وظہور العدید من الفتن والبدع والتیارات الفکریۃ المنحرفہ، بہت سارے نئے فتنے پیدا ہو گئے اور بدعتیں اور منحرف فکری رجحانات پیدا ہو گئے، جیسا کہ خوارج، اور جیسا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے مناظرے کے لیے اور ان کے ساتھ حجت بازی کے لیے بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی کوششوں سے بہت سارے لوگ خوارج تھے تو وہ صحیح راہ ہدایت پر آ گئے۔ فصل فی الدعوۃ فی العہد الاموی والعباسی والعثمانی والعصر الحدیث، اموی دور میں دعوت کی صورتحال، عباسی دور میں، عثمانی دور میں اور جدید دور میں۔ شہدت البلاد الاسلامیۃ فی العہد الاموی حالۃ من الہدوء، عہد اموی کے اندر مسلمانوں کے جو علاقے تھے وہ سب کے سب امن سے دوچار ہوئے۔ جو لڑائیاں حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں تھیں وہ لڑائیاں ختم ہو گئیں اور اموی دور میں امن قائم ہوا۔ مما ساہم فی استقرار الحالت السیاسیۃ والاجتماعیۃ والفکریۃ والعلمیۃ، اس کی وجہ سے سیاسی حالت، معاشرتی حالت، فکری اور علمی حالت مضبوط ہوئی۔ ونہضت حرکت الفتوحات الاسلامیہ، اور اسلامی فتوحات کی تحریک بیدار ہوئی۔ وقامت دعات بنشر الاسلام فی البلاد المفتوحۃ، اور دعات جو تھے، دائی حضرات، انہوں نے مفتوحہ علاقوں کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ وانتعشت الناحیۃ العلمیہ، اور علمی بیداری ہوئی۔ وتکونت مدارس العلم، علم کے مدارس پیدا ہوئے۔ وبدأت النہضۃ الحضاریۃ، اور تہذیبی بیداری پیدا ہوئی۔ فی مجالات الحکم، حکمرانی کے میدان میں، والادارتی، اور
نظم و نسق کے میدان میں، والعلوم اور سائنس کے میدان میں، والعمران اور آبادکاری کے میدان میں، ووجد العدید من الدعاۃ والقصاص والوعاظ الاخیار، اور اس دور میں بہت سارے نئے دائی، قصہ گو اور واعظین پیدا ہوئے جو بہترین تھے، جیسے حسن بصری، جیسے عمر بن عبدالعزیز، جیسے مسلم بن جندب الحذلی۔ اور اس دور میں بہت سارے دعوتی وسائل بھی پیدا ہو گئے، حسب ما ہوا متاح للدعاۃ، جو کہ دعات کو میسر آئے اور علماء کو آندا کا اس وقت میں۔ وفی حاضل حکبتی، اور اس دور میں نشأت بعض الفرق والجماعات، بعض فرقے پیدا ہوئے، بعض جماعتیں، گمراہ جماعتیں پیدا ہوئیں، جیسا کہ القدریۃ، منکرین تقدیر، والجہمیۃ، اور جہمیہ، والمرجیہ، اور مرجیہ، والشیعہ، اور شیعہ، وظاہرت بعض التیارات الفکریہ مثل الشعوبیہ، اور بعض فکری رجحانات پیدا ہوئے جیسا کہ شعوبیت پیدا ہوئی۔ شعوبیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر نا فارسی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، فارس کے، ایرانی مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے اندر فارسیت کے جراثیم موجود تھے۔ اسی طرح سے عربوں کے اندر جو پرانی جھگڑے تھے نا، قبائلی جھگڑے، وہ اس دور میں دوبارہ پیدا ہو گئے، جیسے عمومیوں نے اپنے مخالفین پر شعر و شاعری شروع کر دی، مخالفین نے ان کے خلاف شروع کر دی۔ تو عدنانی اور قحطانی دو بڑے عرب نسلیں تھیں۔ جو عدنانی تھے وہ جاہلی دور میں بھی قحطانیوں کے خلاف تھے، قحطانی عدنانیوں کے خلاف تھے، تو وہ سلسلہ پھر پیدا ہو گیا دوبارہ۔ اما العہد العباسی فقد قام الخلفاء العباسیون بالاحتفاظ، عباسی دور کے اندر خلفائے راشدین، خلفائے عباسی جو ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر بڑی سلطنت کی حفاظت کی، کہ ان کی سلطنت 3 بڑے براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ وحراست و ثغورہا، اور انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کی۔ واستعمل الدعاۃ العدید من الوسائل الدعویۃ، داعیوں نے مختلف بڑے بڑے وسائل استعمال کیے جو اس دور میں میسر آئے۔ مما زاد فی دخول الناس للاسلام، جس سے لوگ اسلام کے اندر زیادہ داخل ہوئے۔ وحدوث نہضۃ علمیۃ کبیرۃ فی شتى العلوم، اور مختلف علوم اور معارف کے اندر بہت بڑی علمی تحریک پیدا ہوئی، جیسا کہ متعدد فقہی مکاتب پیدا ہوئے، جیسے فقہائے اربعہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، والعنایۃ بالدراسات القرآنیۃ والحدیثیۃ والفقہیۃ واللغۃ العربیۃ، اور قرآن کے علوم جو ہیں وہ بڑھ گئے، قرآن کے نت نئے قسم کے علوم پیدا ہوئے اور ان کی تعداد بڑھ گئی۔ اور اسی طرح حدیث کے علوم بڑھ گئے، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب اسی دور میں پیدا ہوئے۔ اور فقہی جو مطالعے تھے وہ بھی بڑھ گئے، اور لغت عربی جو ہے اس میں کی بھی ترقی ہو گئی، کہ اسی دور میں دیوان حماسہ جمع ہوا، اور اسی دور کے اندر خلیل فراہیدی کی جو کتاب العین ہے، یعنی لغت، سب سے پہلی لغت اسی دور میں لکھی گئی۔ اور اسمعی جو کہ راوی تھا بہت بڑا قدیم شعراء کا، وہ بھی اسی دور کا تھا۔ وظہور العدید من المصنفات والمؤلفات العلمیۃ، اور بہت ساری تصنیفات اور تالیفات علمی وہ ظاہر ہوئیں، المتنوعہ، جو کہ مختلف موضوعات پر تھیں۔ ووجود العدید من الدعاۃ والوعاظ المتمیزین فی مجالہم، اور بہت سارے داعی پیدا ہوئے اور واعظین جو کہ ممتاز تھے اپنے میدان میں، اور ان میں سے حافظ ابن الجوزی تھے، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم الجوزی تھے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ کئی ایسے بلند پایہ داعی پیدا ہوئے، کما ظہرت العدید من الفرق، اسی طرح تھے کئی فرقے پیدا ہو گئے، والاتجاہات المتعددۃ، اور کئی قسم کے رجحانات پیدا ہو گئے جو کہ دعوت قویم کے منہج کے مخالف تھے۔ دعوت قویم یعنی مضبوط دعوت، جیسا کہ معتزلہ پیدا ہوئے، اور صوفیہ پیدا ہوئے، اور باطنیہ پیدا ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی۔
اور فی العہد العثمانی، اور عثمانی سلطنت کے اندر استمرت مسیرت الدعوت الاسلامیہ، دعوت اسلامی کا میدان جاری رہا، وتم فتح القسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ کی فتح مکمل ہو گئی، جبکہ پہلے عرصہ دراز سے وہ ناکام ہو رہی تھی۔ والعدید من الاماکن والبلدان، اور بہت سارے علاقے اور بہت سارے شہر فتح ہوئے، الا ان العثمانیین، لیکن عثمانیوں کی جو توجہ تھی وہ علمی اور عربی اور عقیدے کے پہلو پر کمزور تھی۔ عثمانی جو سلطنت کے حکمران تھے وہ بہت بڑے علمی لوگ نہیں تھے، جیسا کہ عباسی تھے، اور جیسا کہ اموی دور میں بھی علمی تحریک مضبوط تھی۔ تو فانتشرت البدع، بدعات پھیل گئیں، والخرافات، و خرافات پھیل گئے، والطرق الصوفیۃ المنحرفہ، اور صوفی منحرف طریقے پھیل گئے، وبالمقابل ظہر بعض الدعاة المصلحین، اور اس کے مقابلے میں بعض مصلحین داعی پیدا ہوئے بعض عربی اور اسلامی شہروں کے اندر۔ وقامت الدعوۃ الاصلاحیۃ فی الجزیرۃ العربیۃ، اور ایک اصلاحی تحریک عربی جزیرے کے اندر بھی پیدا ہوئی، اور اشارہ ہے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک وہ سعودی عرب کے اندر پیدا ہوئی۔ تو وفی اواخر العہد العثمانی نشأت العدید من الاتجاہات والافکار والاحزاب السیئۃ، اور عثمانی دور کے آخر میں کئی نئے قسم کے رجحانات، افکار اور بری تنظیمیں، تحریکیں پیدا ہوئیں، جیسا کہ جمعیت الاتحاد والترقی، یہ ایک لبرل قسم کی پارٹی تھی، سیکولر۔ والماسونیہ، اور ماسونیہ تحریک پیدا ہوئی جو کہ یہودیوں سے متاثر تھی۔ والقومیہ، اور قوم پرستی کی تحریک پیدا ہوئی۔ وشاہدت المجتمعات الاسلامیۃ بعد انہیار الدولۃ العثمانیہ ہجمۃ استعماریۃ صلیبیۃ، اور عثمانی سلطنت کے سقوط کے بعد، گرنے کے بعد، اسلامی معاشرے مغربی صلیبی استعماری حملے کا شکار ہو گئے، یعنی جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں پر انگریز یا فرانسیسی یا دوسری یورپی قومیں غالب آ گئیں، انہوں نے حملے کیے اور علاقوں پر قبضے کر لیے۔ جیسے مصر پر بھی فرانسیسیوں نے حملہ کیا، قبضہ کیا، ان کے بعد پھر انگریزوں نے کر لیا۔ ہندوستان میں بھی فرانسیسیوں نے بھی لڑائی کی، انگریزوں نے بھی کی، انگریز یہاں پہ غالب آ گئے۔ انگریزوں کی یہاں پر حکومت رہی ہے 90 سال، اور بعض علاقوں میں 200 سال۔ تو اسی طرح تھے بہت سارے علاقے ہیں، افریقہ کے جو مسلمان علاقے تھے، تیونس، الجزائر، موریتانیہ، اور اسی طرح سے لیبیا، یہ سارے کافروں نے ہم سے چھین لیے، یہاں کے لوگوں کو غلام محکوم بنا لیا۔ اسی طرح سے جو تھا افغانستان، یہاں پر بڑی کوشش ہوئی کہ کوئی نہ کوئی قابض آ جائے، لیکن یہاں کے لوگ بڑے بہادر تھے، انہوں نے غلامی قبول نہیں کی۔ لیکن جو قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ جو علاقے تھے یہ سارے روس نے ہڑپ کر لیے، اور جو ترکستان تھا چین کے قریب والا، وہ چین نے ہڑپ کر لیا، اور ابھی تک اسی کے پاس ہے۔ روس والے تو آزاد ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے ترکی، جو خود عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، یہ آخری دم تک لڑتا رہا، اتنا لڑا کہ قریب تھا کہ فنا ہو جاتا، لیکن وہ کمال اتاترک جو ان کا ترکوں کا باپ ہے، جیسے ہمارے یہاں قائد اعظم ہے، ویسے وہاں اس نے آخری وقت میں ایک زوردار جنگ لڑی، اور اس نے ترکی کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، آزاد کرا لیا، لیکن اس نے اپنے مقبوضات سارے پہلے ہی چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ایک ایک قدم وہ پیچھے ہٹتے اس نے سارے چھوڑ دیے تھے۔ لیکن اس ظالم نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی اب ہم خلافت نہیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ہماری بس ہے، تو خلافت اس نے خود ہی ختم کر دی۔ اور آخری جو سلطان تھے، خلیفہ سلطان عبدالحمید،
ان کو انہوں نے رخصت کر دیا، اپنے علاقے سے بھی دوسرے علاقوں میں بھیج دیا۔ ان کی اولاد ابھی بھی وہ یورپ میں غربت کے عالم میں پل بڑھ رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو تھا ایران تھا، ایران کے اندر جو آخری بادشاہ تھے وہ بڑے ظالم تھے اور شیعہ تھے۔ انہوں نے وہ محکوم تو نہیں ہوئے، لیکن ان کے علاقے بھی چھن گئے جو آذربائیجان اور اس طرح کے تھے۔ اور ایرانیوں کا جو آخری بادشاہ تھا اس نے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مغربی طور طریقے اپنے ملک میں پروان چڑھانے شروع کر دیے۔ تو وہاں جو ہے نا وہ شیعوں کا امام خمینی، اس نے ایک زوردار تحریک چلائی اور تختہ پلٹ دیا، بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اپنا جو ان کا انقلاب تھا، شیعہ انقلاب جسے وہ اسلامی انقلاب کہتے ہیں، وہ انہوں نے پروان چڑھایا اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ عراق کے اندر بھی مغرب قابض آیا تھا، لیکن پھر بتدریج انہوں نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ سعودی عرب اور حجاز اور نجد یہ علاقے، ان کے اوپر عثمانیوں کی حکومت تھی، اور جو لوگ تھے یعنی انگریز وغیرہ، انہوں نے یہاں کے لوگوں کی پشت پناہی کی کہ تم آزاد ہو جاؤ عثمانیوں سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ آزاد ہو گئے۔ تو پس پردہ وہ لوگ ان کے حامی تھے، انگریز وغیرہ۔ یہاں پر انگریزوں نے حکومت نہیں کی، لیکن یہاں پر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک مضبوط پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلامی بنیادوں پر کام کیا، نہ کہ عثمانیوں سے نفرت کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ ایسے ہو گیا۔ تو یہ صورتحال بنی، اور اس کے بعد جو ہے عالم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عدت الی تجزیۃ العالم الاسلامی، عالم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ استعمار ہو مع بث الفکر الغربی، اور استعمار نے اپنی مغربی افکار کو پھیلایا اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ آپ دیکھیں لاہور کے اندر کتنے چرچ ہیں، آپ جہاں جس سڑک پر بھی جائیں، بڑی سڑک پہ کوئی نہ کوئی آپ کو چرچ نظر آئے گا۔ یہاں پہلے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کے آخری دور میں انہوں نے مشنریز آئے، انہوں نے تبلیغ کی۔ یہاں پھر تھوڑے ہیں۔ جو افریقہ ہے، افریقہ کے تو بڑے بڑے ممالک عیسائی بن گئے، اور اتنی عیسائیت پھیلی، غربت تھی اور مسلمان بھی کمزور تھے، اور کئی علاقے تھے وہ ویسے بت پرست تھے یا ارواح پرست تھے۔ تو انہوں نے پورا افریقہ ماں سوائے ایک خاص علاقے کے، انہوں نے آدھے سے زیادہ افریقہ انہوں نے عیسائی بنا لیا۔ اس طریقے تھے کہ ڈاکومنٹریز دکھاتے، پامفلٹ بانٹتے اور فلمیں دکھاتے، ہسپتال قائم کرتے، لوگوں کی امداد کرتے، غذائیں مہیا کرتے، اسکول بنائے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھر عیسائی بن گئے۔ تو واقع ذالک حرکت استشراقیت، اس کے ساتھ ساتھ ایک استشراقی تحریک بھی پیدا ہوئی عالم اسلام کے اندر، جو مغربی اہل علم کے ہاتھوں پیدا ہوئی، یورپ کے۔ تو تدعی العلمیہ تھا، وہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم علمی لوگ ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں۔ وہی تقید للاسلام والمسلمین، اور یہ جو استشراقی تحریک تھی یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ اکثر مستشرقین وہ متعصب تھے۔ یہ صورتحال ہے عثمانی دور کی۔ اما الدعوۃ فی العصر الحدیث، اور جو اب جدید دور شروع ہو چکا ہے، فقد واصلت الدعاۃ بہا الی آفاق اوسع مما مضی۔ اب مسلمانوں کی جو داعی ہیں وہ اتنے بڑے افق پر پہنچ چکے ہیں جو اس سے پہلے اتنا وسیع افق نہیں تھا۔ مسلمانوں کی دعوت اس جدید دور کے اندر اتنی وسیع ہو گئی ہے جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ برازیل، ارجنٹائن، چلی، ان ملکوں میں دعوت تبلیغ ہو رہی ہے اور مسلمان پہنچ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ یورپ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے۔ دائی حضرات، یورپ کے دائی بڑے مضبوط ہیں،
کیونکہ وہاں کافر بھی بڑے مضبوط ہیں، امریکہ کے داعی بڑے مضبوط ہیں، انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو ہرا دیتے ہیں اپنی دلائل سے، بینات سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا داعی جو ہے، جو انگریزی کا ماہر ہے اور مناظرہ کرتا ہے سب کے سامنے، اس طرح کے داعی ہمیں پرانے ادوار میں نظر نہیں آتے۔ تو اسی طرح سے کہتا ہے کہ وواطیت اقدام الدعات بلاد اوروبا، امریکہ شمالیہ والجنوبیہ و بلاد افریقیہ وغیرہ، داعیوں کے جو قدم ہیں وہ یورپ کے علاقوں میں پہنچے، سارے علاقوں میں، یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے وہاں مسلمان نہ ہوں، اور شمالی امریکہ میں پہنچے، جیسے میں نے بتایا برازیل، ارجنٹائن، چلی اور بھی کئی ملک ہیں، اور جنوبی امریکہ جیسے کینیڈا کے اندر بڑی دعوت تبلیغ ہے، اور بلاد افریقہ کے اندر، اور اس کے علاوہ وقام اعلی نشر دعوت العدید من الحیات والمؤسسات، اور دعوت کے نشر و اشاعت میں بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں، ادارے قائم ہوئے جو کہ پہلے نہیں تھے۔ پہلے دعوت ہوتی تھی انفرادی، ایسے نہیں تھا کہ پوری تنظیم ہو، اب پوری تنظیمیں ہیں دعوتی۔ وتوفرت العدید من الوسائل المفیدۃ النافعۃ، اور بہت سارے مفید نفع بخش وسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کما ظہرت العدید من المناہج، اس طرح کئی قسم کے مناہج بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہ غلط مناہج ہیں اور وہ پہلے نہیں ہوتے تھے، اور کئی ایسے رجحانات، کئی ایسی دعوتی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں۔ والتی اعتراح الکثیر من النقص، کہ انہیں نقص لاحق ہو گیا ہے، والقصور، اور کوتاہیاں، وعدم العلمی، اور علم کا نہ ہونا، وواجہ دعات العدید من اصناف المدعوین، اور داعیوں نے کئی قسم کے مدعوین کا سامنا کیا ہے، بے اختلاف اللغاتی، کہ زبانیں مختلف ہیں، والعاداتی، اور عادتیں مختلف ہیں، والتقالیدی، اور رسم و رواج مختلف ہیں، والثقافات، اور کلچر مختلف ہیں، وتدفق العدید من الناس غیر المسلمین، اور بہت سارے غیر مسلم ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مسلمان علاقوں کے اندر پیدا ہو گئے، یعنی پہنچ گئے، لاغراض العملی، معاشی کام کاج کے لیے، اب زیارتی یا وزٹنگ کے لیے۔ تو اب غیر مسلموں کے ساتھ میل جول، آمد و رفت اور تعلق زیادہ ہو گیا بنسبت پرانے دور کے۔ وظاہرت العدید من المشکلات والصعوبات والمعوقات، اور بہت ساری دعوتی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں جو نہیں تھیں، اور بہت ساری رکاوٹیں، مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں جو مسلمانوں معاشروں کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، جو کہ پہلے نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ٹی وی ہے، ٹی وی پہلے نہیں ہوتا تھا، اب مسلمانوں کے ہر ملک کے اندر ٹی وی ہے، اور صرف اکیلا ٹی وی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹی وی کے اندر پھر فلمیں بھی ہیں، پھر اللہ کی فلم انڈسٹری بھی ہے، پاکستان کی الگ ہے، مصر کی الگ ہے، سعودی عرب کی بھی ہے فلم انڈسٹری، اور ہر ملک نے جو ہے وہ بے حیائی پر اپنی فلمیں شروع کر دی ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ہماری کتاب ختم ہوئی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کتاب کا جو مرجع ہے، سب سے بڑا مرجع الاسس العلمیہ، یہ 1000 صفحے کی کتاب ہے جس کا یہ خلاصہ ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن یہ سب سے پہلی جو کتاب ہے یہ بڑی اہم ہے۔ دوسری ہے منہج القرآن فی دعوت المشرکین، تیسری ہے منہج القرآن فی دعوت اہل الکتاب، چوتھی ہے اسالیب الدعوہ الاسلامیہ المعاصرہ، منہج السلف فی الوعد، اور مقالہ الخطبہ من الورقہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم پہلی کتاب ہے۔ یہاں پر یہ کتاب ختم ہو گئی۔